اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جی. ایک مصرع پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اس ہستی کو سننے کے ذہن سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد محمد میں کہہ رہا ہوں دھڑک دھڑک کے یہ دل ہے کہتا اے میرے مولا قریب آ جا. تو جس کا نہیں دھڑک کی کہتا وہ چپ رہے, کوئی بات نہیں ہے. جس کے دل کی دھڑکن میں یہ آواز آ جائے وہ کم از کم ساتھ دیتے. میں کہہ رہا ہوں دھڑک دھڑک کے یہ دل ہے کہتا اے میرے مولا قریب آ جا. دھڑک دھڑک کے یہ دل ہے کہتا اے میرے مولا قریب آ جا. حبیب کا جو حبیب ہے تو ہی بن کے اس کا حبیب آ جا. بہت شکریہ جی. دھڑک دھڑک کے یہ دل ہے کہتا اے میرے مولا قریب آ جا. حبیب کا جو حبیب ہے تو ہی بن کے اس کا حبیب آ جا. اور میں کہہ رہا ہوں زمانہ پڑھنے نہیں ہے دیتا مجھے ولایت علی ولی کی. زمانہ پڑھنے نہیں ہے دیتا مجھے ولایت علی ولی کی. یہ ہے دعا سارے مومنوں کی مقصروں کے طبیب آ جا. کیا بات ہے آپ کی. جس کے دل تک پہنچی آپ اٹھا کے بولے دھڑک دھڑک کے یہ دل ہے کہتا اے میرے مولا قریب آ جا. حبیب کا جو حبیب ہے تو ہی بن کے اس کا حبیب آ جا. اور زمانہ پڑھنے نہیں ہے دیتا مجھے ولایت علی ولی کی. یہ ہے دعا سارے مومنوں کی مقصروں کے طبیب آ جا. مقصروں کے طبیب آ جا. بیٹا آپ کے بولنے کے کیا کہنے ہیں. مقصروں کے طبیب آ جا. میں کہہ رہا ہوں سفیانیت ابھی بھی پریشان ہے عارف. سفیانیت ابھی بھی پریشان ہے عارف. میں امام زمانہ پہ چند اشعار کی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. سفیانیت ابھی بھی پریشان ہے عارف. خاور بھائی بات کھول کے کروں ہر بندہ دام دے دے گا. میں تو سوالوں کو دام مانوں. میں 4 مصرے پڑھوں چوتھے مصرے پہ جو قیمت ملے بنا کھولے ملے میں اسے سلام کر کے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں سفیانیت ابھی بھی پریشان ہے عارف. کیوں قرآن ہے کہتا یہ وارث قرآن ہے. امام زمانہ کی بات کر رہا ہوں. سفیانیت ابھی بھی پریشان ہے عارف. کیوں قرآن ہے کہتا کہ یہ وارث قرآن ہے. اور بوڑھوں سے اپنی بنتی ہی نہیں جبھی عارف. بوڑھوں سے اپنی بنتی ہی نہیں جبھی عارف. صدیوں کا ہو کے بھی میرا قائم جوان ہے. اسلوب یہ امام زمانہ غلام کا سلام. وقت کی حجت کے اوپر اگر گفتگو نہ کی جائے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ عشرے کا مقصد ہی پورا ہو نہیں پاتا. اور بڑے جانتے ہیں بچوں کے لیے عرض کر دیں کہ ہم چہارہ معصومین کے ماننے والے ہیں, بے شک ماننے والے ہیں. لیکن بروز محشر جس حجت کے دامن میں ہم گناہ گاروں کا ہاتھ ہوگا وہ قائم بادشاہ ہوگا. اسی لیے معرفت امام کے لیے بس 2 سے 4 کتاب لمبا چوڑا پڑھنا کوئی نہیں تاکہ امام زمانہ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آشنائی ہو سکے. سرکار کی غیبت کو ظہور میں بدلنے کے لیے بلند سلام. بانی کے سوال کریے. میں کہہ رہا ہوں قائم کی مودت نہیں ہے دل میں تیرے تو. قائم کی مودت نہیں ہے دل میں تیرے تو. یہ نقص ہے یہ عیب ہے واللہ یہ کج ہے. یہ نقص ہے یہ عیب ہے واللہ یہ کج ہے. میں کہہ رہا ہوں اپنا تو سروکار نہیں کعبے سے عارف. اپنا تو سروکار نہیں کعبے سے عارف. کیوں قائم کا تذکرہ ہی ملنگوں کا حج ہے. جس کا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے حیدری. اچھا
ایک سری ترغیب پڑھا، جب بھی کبھی کوئی مومن یا مومنہ مشکل میں ہو تو تائید کیجیے گا زبان سے بول کے کہ مشکل میں ہو تو کیا کرتے ہیں، ناد علی کا دل ہر شخص کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، مومنہ بھی کرتی ہیں، مومن بھی کرتا ہے، مومنہ بھی کرتی ہیں۔ میں بس ایک بات امام زمانے کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں اور پہلی بار یہ شعر پڑھ رہا ہوں، کوشش کیجیے گا کہ اکیلا نہ کریں۔ میں کہہ رہا ہوں علی کا لال ہے مشکل کشا بھی ہے قائم، جس کا ہے بابا جی وہ داد دے، علی کا لال ہے مشکل کشا بھی ہے قائم، علی کا لال ہے مشکل کشا بھی ہے قائم، تو انہیں بلانا ہو تو ناد علی پڑھتے ہیں۔ علی کا لال ہے مشکل کشا بھی ہے قائم، انہیں بلانا ہو تو ناد علی پڑھتے۔ شاید جب علی کے زمانے میں لوگ یا علی مدد کہتے تھے، مولا کائنات مدد کرتے تھے، جب حسن کی باری آ گئی جس کسی نے یا علی مدد کہا حسن نے مدد کی۔ آپ دور امام زمانہ کا ہے، آپ جب یا علی کہتے ہیں آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ذکر میرے سامنے ہے، ممبر پہ ہاتھ ہے، آپ کی مشکل کشائی بار بھی حجت کرتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کا لال ہے مشکل کشا بھی ہے قائم، انہیں بلانا ہو تو ناد علی پڑھتے ہیں۔ اور میں جب کبھی بھی پڑھوں ناد علی مشکل میں جب کبھی بھی پڑھوں ناد علی مشکل میں تو بار میں آتا میری آگے مدد کرتے۔ قرآن مجید میں کاوڑ بھائی آفتاب بھائی ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، لا یموت، لا یموتو بھی کہتے ہیں، لا یموت بھی ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جسے موت نہ آئے۔ پڑھے لکھے باب ہیں، جانتے ہیں، قرآن شناس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے مولا کو پوچھا، مولا آپ صدیوں سے پڑھ رہے غیبت نہیں، تو مولا کوئی غیبت کا حال بھی مجھ حکیم کو بتائیں کہ غیبت میں کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جو جواب امام زمانہ سرکار نے دیا وہ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے ادراک کو یقین ہو گیا عارف، پھر بات ہے کھول کے کروں قیمت مل جائے۔ 1400 سال آج تک سب سے زیادہ عمر جناب نوح نے پائی، نوح سے زیادہ عمر کسی نبی، کسی ولی، کسی شخص نے نہیں پائی، لیکن 12ویں آقا ہماری ایسی ہے جن کو کم سے کم 1200 ساڑھے 1200 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، آج بھی امام زمانہ اللہ کے اذن سے حیات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے ادراک کو یقین ہو گیا عارف، میرے ادراک کو یقین ہو گیا عارف، کیا وہ لا یموت کے پردے میں خاص رہتا ہے۔ چلے جب سمجھ آ رہی کوئی بات نہیں ہے، اب تو بات کھول بھی دیا۔ میرے ادراک کو یقین ہو گیا عارف، وہ لا یموت کے پردے میں خاص رہتا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میں اکیلا تو نہیں رہتا وہاں پردے میں اکیلا تو نہیں رہتا وہاں پردے میں۔ اس سے پہلے بات بابری ہوئی نہیں ہے، میں اکیلا تو نہیں رہتا وہاں پردے میں، سخیہ پاس میرے آس پاس رہتا۔ آخری مصرع اور سلام کرتے جا رہے ہیں۔ اس مصرع کی وجہ سے بھی احمد کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مقصد کو میں نے یہ مصرع سنا، دعا کرے اللہ لعنت کرے اس مقصد کو۔ اس نے مصرع سن کے اس نے کہا آپ نے تو شرک کر دیا، یہ تو آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ آپ نے شرک کر دیا، ایسا مصرع دوبارہ کبھی نہ کہیے گا۔ ابھی احسان پروفیسر اشوق صاحب کا شاگرد ہے، میں قبلہ اشوق صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں کہ قبلہ عرض آپ کے پاس ہے، مصرع میں لکھ بیٹھا ہوں سرکار امام زمانہ پہ، اور مجھے ایک بندے نے اس پہ کمنٹ کیا کہ یہ شرکیہ مصرع ہے، دوبارہ ایسا مصرع نہ لکھیے گا نہ پڑھیے گا۔ یہ مصرع میں نے جب جناب صفت حسن اشوق مالک ان کے درجات بلند کرے ان کو سنایا تو انہوں نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ معرفت امام زمانہ کے لیے جو پائیدان ہے آپ اس کی پہلی سیڑھی پر چڑھ گئے ہیں۔ بہت شکریہ جو بولیں گے، خیال سنیے۔ اگر آپ کو لگے کہ وہ مذہبی اسکالر جو عالم دین تھا، شیعہ قوم کا نمائندہ تھا، مذہبی اسکالر تھے، خطیب ریاض تھے، انہوں نے اگر بات کی تو واقعی اس بات میں وہ چیز تھی تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، میرا گیتا مر کے بھی یہی رہے
گا زندگی میں جو ہے مر کے بھی یہی رہے گا. میں نے کہا امام زمانہ کی شان میں ایک عقیدہ پڑھوں, اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں. امام زمانہ فرماتے ہیں اللہ ولی ہے تو ولی میں بھی ہوں عارف. اللہ ولی ہے تو ولی میں بھی ہوں عارف. امام زمانہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ ولی ہے تو ولی میں بھی ہوں عارف. فرق ہے وہ بادشاہ حمد ہے میں شہنشاہ ناز. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اللہ ولی ہے تو ولی میں بھی ہوں عارف. میں نے پہلے کہا عقیدہ بڑا, میں دیکھوں گا کہ علی کو سوچ کے کون بیٹھا ہوا ہے, علی کو مانتا کون ہے. اللہ ولی ہے تو ولی میں بھی ہوں عارف. امام زمانہ فرما رہے ہیں وہ بادشاہ حمد ہے میں شہنشاہ ناز. فرماتے ہیں ہے مجھ میں اور خدا میں یہی فرق بظاہر ہے. مجھ میں اور خدا میں یہی فرق بظاہر. کیا وہ احدیت مزاج ہے میں احدیت شناس. وہ احدیت مزاج ہے میں احدیت شناس. پردے میں بیٹھ کے یہی امام خون رو رہا ہے. دل ساری کچھ رہ نہیں گئی. محرم کی 4 تاریخ آج میرا دل ہے کہ میں منبر کی روایات کے مطابق رسم و رواج کے مطابق 4 محرم سے 2 مضامین پڑھے جاتے ہیں. اب اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو آج سے آغاز کر رہا ہوں. ایک بات بطور تمہید مسائل اور پھر براہ راست اپنے مسائل پر آ جائیں گے. پردے میں امام زمانہ خون دھوتے ہیں. کس کو خون دھوتے ہیں؟ آل محمد کو. اور سب سے زیادہ خون امام زمانہ شہدائے کربلا اور اسیران کوفہ و شام کے خون دھوتے ہیں. چلے امام کا تذکرہ ہو گیا تو چونکہ امام زمانہ کے مصاحف کبھی پڑھے ہی نہیں جاتے, میرا دل ہے کہ میں آغاز میں امام زمانہ کے مصاحف کی ایک روایت سنا دوں اور اس کے بعد پھر اپنے براہ راست موضوع پہ آ جائیں. بظاہر امام زمانہ علیہ السلام کی عمر 5 سال. بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ نے امام حسن عسکری سے کہا کہ مولا میرا بیٹا کیونکہ غیبت صغریٰ میں ہے, آج کافی دیر ہو گئی میں نے بیٹے کا دیدار نہیں کیا. اگر آپ ممکن سمجھیں تو میرے قائم کو ذرا لے کے میں بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہنستا کیسے میرا بیٹا. صحیح بظاہر امام زمانہ 5 سال کے اور ماں کی جھولی میں تھے. امام زمانہ مسکرا رہے تھے. اب یہ پردہ داریں یہ اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گی. مرد کوئی ہائے کرے نہ کرے ان کی اپنی مرضی. پردہ داروں پہ واجب ہے کہ ہائے کے ساتھ سطر کا استقبال کیجیے گا. امام زمانہ کی والدہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے گود میں لے کے قائم کو ہنستے دیکھا. سخی امام حسن کی جو دیکھتے جی فرماتے ہیں دیکھے تو صحیح امام حسن میرا بیٹا ہنستا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے. میرا بیٹا ہنستا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے. میرا بیٹا ہنستا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے. جواب سنے گا امام حسن کا. امام حسن فرماتے ہیں نرجس اس کے ہنسنے کے موسم تھوڑے ہیں, اس میں رونا بہت ہے. اس کے ہنسنے کے موسم تھوڑے ہیں, اس میں رونا بہت ہے. نکل گیا بی بی کے منہ سے ہے مولا سید سجاد سے بھی زیادہ رونا ہے. آواز ہاں سید سجاد سے بھی زیادہ رونا ہے. آواز مولا میرا قائم کیوں روئے گا. آواز نرجس نہ خود رو نہ مجھے رلا. اپنے 5 سالہ قائم سے ہی پوچھ لے. سرکار قائم سے بی بی مخاطب ہو کے کہتی ہے میرے لال مجھے یہ تو بتا تجھے کون سی بات رلائے گی. سرکار قائم نے کہا اما بظاہر میرا سن چھوٹا ہے, بتانے کی قدرت مجھ میں ہے کوئی نہیں. ایک دفعہ منظر دیکھ لو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کا بیٹا آنسو کیوں روئے گا اور خون کیوں روئے گا. بھائی پہلی بار جب امام زمانہ نے انگلیوں کو بلند کیا بی بی نرجس خاتون نے منظر دیکھا. منظر نہیں قیامت ہے. مدینے کا دربار ہے. 400 بغیر کرسیوں پہ ہے. ایک مسیح کھڑی ہے. آواز بیٹا قائم یہ کون ہے. آواز اما پہچان جس نے تیرا خطبہ نکاح پڑھا تھا یہ محمد کی اکلوتی بیٹی ہے. اس کے مصائب پہ میں آنسوؤں سے رہوں گا. آواز بیٹا قائم خون کون سی بات رلائے گی. اب سرکار قائم نے جب انگلیوں کو دوبارہ بلند کیا عزاداروں قیامت خیز منظر ہے. بی بی نرجس کہتی ہے کاش کہ میں وہ منظر دیکھنے سے پہلے مر جاتی. وہ منظر نہیں قیامت ہے. جس بازار کی ابھی اذان بات کر رہا تھا 15 گھنٹے علی کی بیٹی نے اذانوں کا انتظار
ہو سکتی. 3 مستورات آل محمد کے گھر میں ایسے ہیں جنہوں نے حسین پر اپنی نسل قربان کر دی ہے. میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، آج ابھی پھر ایک فرمان امام سجاد علیہ السلام کو فرماتے ہیں. امام سجاد فرماتے ہیں کہ مرد کو جلدی رونا نہیں آتا، لیکن ہمارے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ہمارے مسائل سن کے بھی رونا نہ آ سکے، اپنے کسی جوتی کو یاد کر لے، ہم ثواب برابر دیتے ہیں. 3 مستورات میں نے عرض کیا آل محمد کے گھر میں ایسی ہیں جنہوں نے صرف اپنے بیٹے نہیں، اپنی پوری کی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی. تفسیرات میں جائے بغیر صرف تعارف کرا کے میں اپنے منصب کی طرف بڑھ رہا ہوں. میری پہلی مستور جس نے حسین پر اپنی پوری نسل قربان کر دی وہ زینب عالیہ ہے، وہ زینب عالیہ ہے. دوسری مستور جس نے اپنی ساری نسل حسین اور مقصد حسین پر قربان کر دی وہ سیدہ رباب ہے. جو تیسری مستور جس نے اپنی ساری کی ساری نسل حسین پہ قربان کر دی وہ تمہارا لاہور والی بی بی رقیہ ہے، تمہارا لاہور والی بی بی رقیہ ہے. میں دو مستورات کو چھوڑ کے صرف لاہور والی بی بی کی جوڑی کے چند ایک جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا. صحیح ایک بات تمہید میں کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی غربت ہے اس بی بی کی. لیکن بھائی یہ اولاد والے بیٹھے ہوئے نا، خدا نہ کرے سرد بھائی آفتاب بھائی اگر اللہ نے کسی کو صاحب اولاد کیا ہو، جیسے کہ ہمارے بھائی کی بیٹی خلا کی رحمت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کسی بھی درجات بول کرے اس کے ماں باپ کو صبر دے. کسی ماں کا بیٹا یا بیٹی شدید مر جائے نا، اسے یقین ہوتا ہے. میں مجھے لاہور والی بی بی کے حصے کے جملے مصائب کا پہلا فکرہ پڑھو، اور اگر یہ فکرہ سمجھ آ گیا اس کے بعد تفصیلی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اور پردہ داروں سے اپیل ہے کہ مرد روئے تو ٹھیک ہے، نہ روئے. آپ اپنے حصے کا حصہ لاہور والی بی بی کو لازمی دیجیے گا. یعنی کسی مستور کے بیٹے یا بیٹیاں مر جائیں اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا ہے، اس نے دوبارہ آنا کوئی نہیں. بڑا نقصان ہوا ہے تمہارے غازی کے حصے کی بہن کا. اس کے 2 بیٹے کربلا میں مرے، 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے، 2 بیٹے شام غریبہ ایسے گم ہوئے ہیں کہ تلاشتے تمہاری بیوی لاہور آ گئی ہے، تلاشتے تمہاری بیوی لاہور آ گئی ہے. اور اس بیوی کی غربت شادی کہ جب کبھی ہوا سے بھی دروازہ کھلتا اس نے سر میں دماٹا نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہ ہوتی، یہ دوڑ کے دروازے کی طرف جاتی کہ ہو نہ ہو میرے پچھڑے ہوئے بچے آ گئے ہوں گے، میرے پچھڑے ہوئے بچے. بظاہر سرکار امیر مسلم حسین نے سفیر بنا کے شہید روانہ کیا، امام حسین نے سفیر بنا کے روانہ کیا. ساتھ اہتمام حجت کے لیے امام حسین نے 2 بیٹے بی بی کے ساتھ روانہ کیا. ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم. محمد بڑے تھے وہ کہ 7 سال کے، جناب ابراہیم چھوٹے تھے جن کا سن میں 5 سال تھا. اس سے بڑا فکرہ تمہیدی مسائل میں ہوتا بھی نہیں ہے نہیں میرے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. بس جناب مسلم ابن عقیل ایک حجرے کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے. جناب بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ نے بڑے بیٹے کو روانہ کر دیا، چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکھا. جب تھوڑی دیر کے بعد چھوٹا بیٹا باپ کے پاس گیا ہے، سرکار امیر مسلم نے چھوٹے بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ کو آنے میں اتنی دیر کیوں لگی، آپ کو آنے میں اتنی دیر کیوں لگی، آپ کو آنے میں اتنی دیر کیوں لگی. آپ کے آنسو سے کیا کہنے بھائی جان. بی بی کے اس بیٹے نے بابا سے مخاطب ہو کے کہا بابا اماں مجھے اتنی دیر سے سکھا رہی تھی کہ بیٹا ابراہیم قمیض کی ڈوریاں کیسے کھولتے ہیں، قمیض اتارنی پڑ جائے تو کیسے اتارتے ہیں، پہننی پڑ جائے تو کیسے پہنتے ہیں. ہو سکتا ہے پردیس میں کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تجھے قمیض اتارنی پڑ جائے، تجھے ماں بھی یاد نہ آئے. باپ کے ساتھ طوفان ہے. میرا موضوع سرکار امیر مسلم نہیں، لیکن میں امیر مسلم کی غربت کا بھی ایک جملہ
اور بلکہ ایک بات پھر یہاں پہ رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ عرب میں مرضی کے عالم دین سے اس بات کی تصدیق کر دیجیے گا، آج بھی یہ رسم و رواج ہے، آج بھی یہ رائج ہے کہ عرب میں اگر کسی کے ہاں کوئی مر جائے تو اس کے ماں اور باپ دروازے پر کھڑے ہو کے جو تعزیت کرنے آتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ یہ آج ہو نہ ہو اس بارگاہ کے جہاں پہ انٹرس ہے وہاں پہ ایک جانب لاہور والی بی بی کھڑی ہوگی، ایک جانب سفیر حسین کھڑے ہوں گے، آپ عزاداروں کا شکریہ ادا کرے ہوں گے کہ آپ نے ہمارے اجڑے ہوئے کو پوچھا دیا۔ بس اب امیر مسلم کے ساتھ یہ بچے کوفہ میں آئے، بغاوت ہو گئی سرکار امیر مسلم کی۔ سرکار امیر مسلم کا ایک دوست تھا، اللہ لعنت کرے اس پہ، قاضی شریف پہ، اور جناب امیر مسلم قاضی شریف کے پاس گئے، اپنے دونوں بچے اس کے سامنے کر کے مسلم فرماتے ہیں قاضی تو جانتا ہے نا کہ وقت کے ملعون نے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے، میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، قاضی ایک رات کے لیے میرے بچوں کو پناہ دے سکتا ہے؟ قاضی نے کہا مسلم آپ جانتے ہیں اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ آپ کے بچوں کو میں نے پناہ دی ہے تو میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، اس سے بڑا جملہ حرمت مسلم کا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ جناب مسلم نے کہا قاضی کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ جب تک میں گلی کا موڑ نہیں مڑتا میرے بچوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھ، جیسے ہی میں موڑ مڑوں پھر بچوں کے ہاتھ آزاد کر دے، کوفے کی گلیاں جانے، مسلم کی جوڑی جانے، کوفے کی گلیاں جانے، مسلم کے یتیم جانے، کوفے کی گلیاں جانے، غازی کے بھانجے جانے، بس یہ بچے آزاد ہوئے، یہ بچے بھاگے۔ اللہ جانے کیسی غربت ہے ان بچوں کی، چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کے زمین پر گرے۔ میں نے جان بوجھ کے ایک پتھر کا اداکار کا دل شدید نازک بہت ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اداکار کا دل دکھے، ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کے زمین پر گرے۔ چھوٹے نے کہا بھائی لگتا ہے رستے میں کوئی پتھر ہے، بڑے نے جب ایک دفعہ پتھر کو ہٹانا چاہا، عزاداروں پتھر نہیں تھا، سر بریلا مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پڑی ہوئی تھی جس سے ٹھوکر کھا کے بیٹے گرے، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی میرے لال بھاگ جاؤ زمانہ تمہارا دشمن۔ مسلم کے بچے شریک قید ہو گئے، زندان میں قید ہوئے۔ میں رک کے اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں مجید بھائی آج کے اس مسائل میں 2 سے 4 باتیں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس سے پہلے اس بی بی کی جوڑی کے حصے میں کائنات بھر کے کسی بندے نے نہیں، اس لیے میں رک کے پڑھا۔ 1 سال زندان میں قید رہے، داروغے کا نام کتابوں میں مشہور لکھا ہے، یہ مومن تھا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جو قید ہوئے ہیں وہ عباس کے لقبے کیا ہیں، جو قید ہوئے ہیں وہ حسین کے لقبے۔ 4 رات سے یہ اپنے گھر میں گیا، اس کے گھر میں ایک پردہ دار 2 بیٹیاں، گھر گیا تو گھر جا کے شوربار ماحول، گھر میں قیامت برپا ہوئی۔ اس کی زوجہ نے سر سے چادر اتاری ہوئی تھی، سر میں خاک ملائی ہوئی تھی، بیٹیوں نے رو رو کے برا حال کیا ہوا تھا۔ گھر جا کے اپنے اہل خانہ سے کہتا ہے دنیا عید منانے کی تیاریاں کر رہی ہے، تم لوگوں نے شوربار ماحول بنایا ہوا ہے، ہو کیا کہ ہے؟ اس کی زوجہ کہتی ہے مسعود تو بتا نہ بتا لیکن جیسے ہی آج رات مغرب کا چاند طلوع ہوا ہے میں جب جب آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے اپنے ذہن میں کوئی پردہ دار چلتی دکھائی دیتی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے، وہ رو رو کے کہتی ہے دنیا عید منا رہی ہے، میرے لال قید میں ہے، دنیا عید منا رہی ہے، میرے لال قید میں ہے، دنیا عید منا رہی ہے، میرے لال قید میں ہے۔ ایک دفعہ یہ واپس بھاگا زندان میں، بچوں کے پاس آیا، الگ زندان میں یہ بچے قید تھے۔ جناب ابراہیم چونکہ چھوٹے تھے، شاید جناب محمد بڑے تھے، یہ بڑے کے پاس آیا، آ کے کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ تم رسول کے لگتے کیا ہو؟ آواز آئی رسول کے نواسے ہیں، علی کے نواسے ہیں، عباس کے بھانجے ہیں۔ جناب محمد نے مشہور سے کہا مشہور میں کافی دیر سے آواز دے رہا ہوں، مجھے میرا بھائی جواب دیتا کوئی نہیں، مجھے میرا بھائی
جواب دیتا کوئی نہیں۔ مشہور نے بھائی کی نبض دیکھی تو نبض چل رہی تھی، کہتا ہے یہ تیرا بھائی زندہ ہے مرا نہیں۔ بڑا کہتا ہے مشہور 1 سال ہو گیا ہے میرے بھائی نے ماں کی آواز سنی نہیں، 1 سال ہو گیا ہے میرے بھائی نے ماں کی آواز نہیں سنی۔ مشہور اگر تیرے گھر میں کوئی پردہ دار ہے لے کے آ، میرا بھائی جگا دے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مشہور گھر گیا، اپنی بیوی 2 بیٹیوں کو لے کے آیا۔ سجی زوجہ نے کوشش کی، بیٹا نہیں جاگا۔ اس کی بڑی بیٹی نے کوشش کی، اس کا بیٹا نہیں جاگا۔ ایک دفعہ چھوٹی بیٹی پاس آئی، قدموں کو بوسہ دے کے چھوٹے شہزادے سے مخاطب ہو گئے، کہتی ہے بھائی جاگ، بہن عید مانگنے آئی ہے، بھائی جاگ، بہن عید مانگنے آئی ہے۔ ادھر چھوٹے شہزادے کی آنکھیں کھلی، اندھیرا زندان میں تھا، کہتا ہے اماں تب آئی ہے جب بابا مارا گیا، اماں تب آئی ہے جب بابا مارا گیا، اماں اکیلی آئی ہے یا غازی بھی ساتھ لے کے۔ مشہور نے ان کو گیس سے دکھایا۔ آدھی رات میں شریف جنگل میں دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو کوفے کے اندر ہی موجود ہوئی۔ اللہ جانے کیسے یہ درختوں کا سہارا لے کے ایک درخت سے جائیں گے۔ ایک مومن ہے جس کا نام توہ ہے، اس کی کنیز دریا کے کنارے پانی بھرنے کے لیے آئی۔ آگے اس نے بہتے دریا میں 2 چاند جیسے چہرے جیسے اپنے آپ سے کہتی ہے کہ چاند تو رات کے وقت ہی ہو گئے ہیں، یہ دن میں کون سے چاند ہیں جو چمک رہے ہیں، یہ دن میں کون سے چاند ہیں جو چمک رہے ہیں۔ میری تمہید غزل میں سطفان مسلم کے مصاحف کا پہلا فقرہ پیش کر رہا ہوں۔ کہتی ہے اوپر دیکھ کے درخت پہ دیکھ کے کہتی ہے میرے بچوں تم یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جناب ابراہیم نے ایک ہاتھ گال پہ رکھا، اس مومنہ کی جانب دیکھ کے شہزادہ فرماتا ہے ہم جب جس کو اپنا تعریف کراتے ہیں وہ تماچوں کے علاوہ کوئی، ہم نے جب جس کو اپنا تعارف کرایا ہمیں تماچے بڑے ہیں۔ پہلے بتا دامن لے کے کچھ کہے گی نہیں۔ اس مومنہ نے مدینے کی جانب منہ کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، سر پہ اپنے چادر تان کے کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارے اور میرے درمیان میرا علم والا غازی شامل ہو گیا، میرا علم والا غازی شامل ہو گیا۔ غازی کا نام سنا، بے ساختہ بچوں کے منہ سے نکلا، جس غازی کا نام لیا ہے ہم اس کے سگے بھانجے ہیں، اب غازی کے حصے کی بہن کے بیٹے ہیں۔ بس مومنہ گھر لے کے آئی، سبھی بچوں کو کھانا کھلایا، ایک کمرے میں بند کر کے کمرہ مکفل کر دیا۔ ادھر یہ کتا حارث بچوں کو تلاشتا اس گھر میں آ گیا جس گھر میں یہ بچے مکفل تھے۔ گھر آ کے اس نے کھانا کھایا، کہتے ہیں میں بچوں کو تلاش کر رہا ہوں، اتنا گھوڑا پکڑا ہے کہ گھوڑا رستے میں مر گیا ہے، بچے نہیں۔ آدھی رات کے وقت دونوں شہزادے میں خواب تھے، دونوں شہزادے نے شدید خواب دیکھے۔ خواب کیا؟ اٹھے، ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے، نانا رسول جنت میں ہے، ساتھ مولا کائنات بھی ہے، ان کے پاس ہمارے بابا کھڑے ہیں اور رسول خدا ہمارے بابا سے کہہ رہے ہیں مسلم تمہارے ذمہ 2 امانتیں کی تھی، مسلم تم تو آ گئے ہو، وہ امانتیں کہاں ہیں؟ مسلم تم تو آ گئے ہو، وہ امانتیں کہاں ہیں؟ بابا نے نانا کے قدم بوسی کر کے کہا ہے نانا کل وہ امانتیں آپ کے قدموں پہ آ کے سجدہ کریں گی۔ دوسرے بھائی نے کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا اب ہماری شب عاشور شروع ہو گئی ہے، بھیا ہم کیوں نہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کو سود ملے، ایک دوسرے کو چین ملے۔ ادھر یہ بچے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، آواز بڑھ گئی حارث کے کان میں، اس نے کمرہ آواز کا تعاقب کیا، کمرہ مکفل تھا، اس نے تلوار کے دستے سے تالا توڑا، اندھیرے میں اس نے ہاتھ مارنے شروع کیے۔ اب جس کا دل دکھے مجھے معاف کرے گا، ہاتھ مارتے مارتے
اس نے چھوٹے شہزادے کو زلفوں سے پکڑا، کہتا ہے تم کون ہو؟ شہزادے کہتے ہیں پہلے ضامن تھے، یہ کہتا ہے اللہ ضامن ہو گیا، رسول ضامن ہو گیا۔ بچوں نے اپنا تعارف کرایا، اس نے تماشا مار کے کہا میں تمہیں در بدر ڈھونڈ رہا ہوں، تم میرے ہی گھر میں پناہ لے کے بیٹھے ہو۔ بالوں سے پکڑ کے سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا، شاید اس کے ہاتھ سے بچوں کے بالوں کی گرفت چھوٹی، بچوں کے ہاتھوں کی گرفت چھوٹی، جب بچے زمین پہ آئے چھوٹے شہزادے کا سر سجاتا ہو گیا، آواز آئی بابو عباس۔ گزارش کی کہ چند ایک شہداء کے مسائل کے بارے میں یعنی ہمیں آج تک سیدہ کا 4 گھنٹے دربار میں کھڑا ہونا نہیں بھیا۔ شیعہ قوم روتی ہی اس بات پہ ہے سیدہ کے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے رہنے کو۔ جہد میں مسلم کی جوڑی بھی بی بی کے ظلم کی شریک ہے، بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی، یہ بچے بھی 4 گھنٹے کھڑے رہے۔ فرق ازاداروں صرف اتنا تھا، بی بی کے ہاتھ کھلے تھے، مسلم کی جوڑی کے ہاتھ پسے گردن تھے اور ستون سے باندھا ہوا تھا۔ صبح ہوئی، یہ مسلم کے بچوں کو نہر کے کنارے نہر کے کنارے کتابوں کے ورک کروانی کرے نا مدیر بھائی، اس میں ملتا ہے کہ سرکار مسلم کے بچوں کے بال زلفیں کافی بڑی تھی۔ ایک جہد میں یہ امام حسین سے بھی آگے نکل گیا، میں وہ مسائل پیش کر کے سلام کر کے جا رہا ہوں۔ جب امام حسین اپنے رہوار سے زمین کربلا پہ آئے، اس جگہ سے امام کا مقتل 2 میل کے فاصلے پر ہے، 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ چلی فوجی اشیاء میں سے 2 ملعون آگے آئے، ایک کا نام صالح بن وہب، ایک کا نام سمر ذوالجوشن۔ ان دونوں نے اپنے نجس ہاتھ امام حسین کی زلفوں میں ڈال کے امام حسین کو گھسیٹ کے مقتل تک لے کے آئے۔ امام زمانہ اس بات پہ خوب روتے ہیں، لیکن امام حسین جب اپنے مقتل میں گئے امام کے ہاتھ کھلے تھے۔ یہ ملعون جب مسلم کے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، مسلم کے بچوں کے ہاتھ پسے گردن تھے۔ جتنے سکینہ کو تماچے لگے، ایک رات میں اس جوڑی کو تماچے لگے، جتنے سید سجاد کو 1600 میل میں تازیانے لگے، اتنے تازیانے یہ دریا تک لے کے جاتے ہوئے بچوں کو مارتا رہا۔ ادھر بچے دریا کے کنارے پہنچے، نکل گیا بچے کی منہ سے بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ میں ساری گفتگو چھوڑ دے، بچوں نے کہا ہمیں نماز پڑھنی ہے، بچوں نے کہا ہمیں نماز پڑھنے دو۔ یہ بغیرت کہتا ہے اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ کے دے، اگر نماز موت سے بچا سکتی ہے تو پڑھ کے دے۔ شریف مسلم کی جوڑی کا اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا۔ ساتھی کوثر کے پوتوں نے بہتے دریا کے پاس کھڑے ہو کے مٹی سے تیمم کیا، پھر نماز لی تھی، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ نماز کے دوران جناب امام حسین کی طرح پسے گردن بچوں کے سر قطع کیے گئے۔ سر قطع کر کے اس ملعون نے لاشوں کو دریا میں پھینکا۔ بس لاشیں دریا میں جانا تھا کہ ایک دفعہ پانی کے مخالف لاشوں نے بہنا شروع کیا۔ حسن مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، لاشوں پہ تیر چلے تھے۔ ادھر جناب مسلم کی جوڑی دریا کے مخالف جا رہی تھی، اس حرام زادے نے چولو میں سے تیر نکالے، لاشوں پہ تیر چلانے شروع کیے۔ دریا کے ساتھ کوئی پردہ دار بیوی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا، وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرے بچوں کو اس کے تیروں سے بچائے، کوئی میرے بچوں کو اس کے تیروں سے بچائے۔ اللہ 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 ہے۔